ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا. اللہ کی غیرت میں ڈال رکھے تجھ پہ صدر کے ہزار پردے. دنیا میں لاکھوں دور بنتے جو دل بھی اٹھتا ہے حجاب تیرا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی.
وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم پروردہ آغوش ولایت حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب، خطیب جناب حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب، میرے دل کے بہت قریب، میرے بہت زیادہ عزیز حضرت مولانا حمزہ عمران صاحب، دیگر معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ تقریباً 28 یا 30 سال سے کہ شاید میں بھی میں جتنے میں شریک ہوا کافی ساری غیرحاضری بھی رہی، لیکن اتنے عرصے سے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا اس جلسے میں آنا رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا جو مضمون ہے، یہ تو کسی مسلمان سے زندگی بھر نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سیرت کی ترویج، سیرت کی اچھے معنوں میں اچھے طریقے سے تشریح، اس کی تعبیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ، پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے، لڑک پن، جوانی۔ خدا کی شان یہ ہے کہ آپ کی عظمت میں بڑھاپا میرے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کے ساتھ کافی ساری دیگر چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو میں حضور کے بڑھاپے کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ آپ بڑھاپا تھا ہی نہیں آپ کا، بڑھاپا پر بڑھاپے کی ظاہری حد و حال میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی داڑھی سفید ہو جاتی ہے آدمی کی، اعضاء و جوارے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے صرف اور صرف 17 یا 18 بال سفید تھے، اور جب آپ رحلت فرما رہے تھے تو اس میں بھی آپ کی داڑھی مبارک پر زرد قسم کا نظام لگا ہوا تھا، میں بھی تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا جاؤں، حساب سمجھتے ہیں نا، میں نے بھی داڑھی کو قلت کیا ہوا تھا۔ جب تک آدمی کے چہرے کے حد و حال ٹھیک ہونا تو پھر یہ کام مزہ کرتا ہے، پھر یہ کام جب چہرے کے حد و حال لٹ جائے نا، یعنی شباب لٹ جائے، تو پھر یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ 40 سال کی جو عمر ہے نا، 40 سال تک سیاہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن 40 سال کے بعد سیاہ کرنے کی گنجائش ہے نہیں ہے۔ باقی جو رنگ ہے نا جی، سرخی مائل ہیں، زردی مائل ہیں، وہ کلر کر سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ آدمیوں کو خواہ مخواہ کا شوق ہوتا ہے، لیکن اب ماتھے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، ہاتھ درد رہے، پاؤں کانپ رہے ہیں،
اگر عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی زبان میں کہوں تو جیب بھی خالی ہے. اب پھر یہ کام ٹھیک نہیں لگتا نا، پھر یہ کام ٹھیک اللہ. وہ ہمارے بزرگوں میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے. جب جیل سے رہائی ہوئی نا، جہاں رسول اللہ کا ذکر ضروری ہے نا، وہاں عشق رسول کا ذکر بھی ضروری ہے. وہاں عشق رسول کا ذکر بھی ضروری ہے. اور وہ عاشق بھی ایسا ویسا تو تھوڑا ہی تھا جس نے اپنی خطابت کے جوہر ایسے بہائے، ایسے دکھائے کہ عشاء پڑھ کر حضور کی سیرت کو شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی اور مجمع میں سے ایک آدمی بھی اٹھنے کا نام نہ لے. عشق رسالت کے باب میں، ختم نبوت کے باب میں ان کا ذکر کر کے چلوں. بڑی جیلیں کاٹی. اکثر فرمایا کرتے تھے میری زندگی کا بہت سارا حصہ یا تو جیل میں گزرا ہے یا ریل میں گزرا ہے. جیل سے رہائی ہو رہی تھی، خیال آیا گھر جا رہا ہوں بڑے عرصے کے بعد، تو ذرا داڑھی کو رنگ کے چلا جاؤں، داڑھی کو کالی کر کے چلا جاؤں. گھر گئے تو ہماری اماں محترمہ نے، شاہ جی کی علیہ نے، اس شان سے ان کو کوئی پروٹوکول نہ دیا کہ جتنا ایک جوان خاوند کو دیا جاتا ہے، ایک شوہر کو دیا جاتا ہے. تو شاہ جی تو بڑے خوش مزاج تھے، کہنے لگی اللہ کی بندی تیری وجہ سے منہ بھی کالا کیا، تیری وجہ سے منہ بھی کالا کیا، اور تیری طرف سے پھر بھی مجھے کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں تم دنیا میں جس کی وجہ سے آج منہ کالے کر رہے ہو، یہ کل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. جس اولاد کی وجہ سے تم حرام کھا کے منہ کالا کرتے ہو، حرام کما کے منہ کالا کر رہے ہو، اس سے کل تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھنے میں نہیں آئے. تم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ختم نبوت کے عنوان کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے جس سٹیج پر پیری مریدی بھی چلی ہے، خطابت بھی چلی ہے، مجاہدانہ کام بھی ہوئے. کوئی بات ایسا نہیں ہے کہ جہاں رہ گیا ہو. تو ختم نبوت کی تحریک کو بھی تھوڑا سا پیش نظر رکھیں کہ کل 7 ستمبر ہے، سیرت کا حصہ ہے، کیونکہ امیر شریعت یاد آ رہے ہیں. تو امیر شریعت کو جب بھی بیان کیا جائے گا تو امیر شریعت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت اور حضور کی سیرت لازم ملزوم ہے. آپ کو اللہ نے ایک فصاحت اور بلاغت کے دریا آپ کی زبان پر بہائے تھے. خطابت کی کے اندر جتنے بھی اسلوب بیان ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہاتھ پاؤں بھی کھڑے رہتے تھے. جب جو بات کرنا چاہیں اس میں اس بات کو کمال تک پہنچا دیتے تھے. اب نبوت کا ذکر آیا، ختم نبوت کا ذکر آیا، تو ختم نبوت کو بیان کرتے کرتے امیر شریعت نے یوں اپنے دامن کو پکڑ لیا اور اپنی خطیبانہ انداز میں فرمانے لگے اللہ نے اپنے دامن میں نبوت کے کرے رکھے اور باری باری وہ کرے نکال کے تقسیم کیے. فرمایا آدم یہ تم لے لو، ابراہیم آپ لے لیں، اسماعیل آپ لے لیں، سلیمان آپ لے لیں،
موسیٰ آپ لے لیں، عیسیٰ آپ لے لیں، اور فرمایا جب میرے نانا کی باری آئی، محمد عربی کی باری آئی تو دامن جھاڑ کے فرمایا محمد یہ سب تم لے لو، یہ سب آپ لے لیں۔ اب فرمایا اللہ کے دامن میں کوئی نبوت کا قرہ باقی ہے ہی نہیں، تو یہ مرزا غامدی کہاں سے نبی ہوا؟ یہ نبی کہاں سے ہوا؟ کوئی قرآن رکھا ہوتا تو اس کو دیا جاتا۔ تو دامن اللہ کا خالی ہو گیا، اور جو کچھ لٹنا تھا اللہ نے بعد اگر کسی پہ لٹایا تو اس ہستی کو محمد عربی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم اللہ کے نبی کو کیا سمجھتے ہو؟ موٹی بات بتاؤں، آپ یہ کہو ہم ایک خدا نہیں سمجھتے، باقی سب کچھ سمجھتے، ایک اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کے بعد سب کچھ، بعد خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد اور کیا کہیں گے؟ آپ کی سیرت کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ کی سیرت آپ کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتی، آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے کیسے شروع ہوتی ہے؟ آپ کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہانی کی بات نہیں کر رہا میں، یا کوئی ناول پڑھ کے بات سنا رہا ہوں، یہ سیرت ہے، سیرت، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ کا تو تکفیری عمل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی پیدا ہوئی، طویل عرصے تک آپ نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پڑھا میرے ساتھ۔ اگر اللہ کا پیغمبر اپنے نفس کی گارنٹی بیان نہیں کر رہا، اپنے نفس کی پاکیزگی کا ذکر نہیں کر رہا، تو ہم کس بات کے بولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بزرگوں کی اور لسٹوں میں وہاں تک کھڑا کر دیں کہ جی ہمارا نفس تو نفس زکیہ ہے اور ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے بزرگ ہو گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ حضرت آپ کے استادوں کی طرز میں پڑھیں، کیونکہ حضرت بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ذوق جوان ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور حضرت بھی اسی اسٹیج پر اسے پڑھا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہاں پہ مولانا اشرف علی صاحب کو ملایا گیا، مولانا اشرف علی صاحب آئے تو انہوں نے مالک کی طرز لگائی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایسے دیکھا یہ طرز لگا کے آپ نے بہت نقصان کیا، طرز لگانی ہے جیسے لگاؤ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ شیخ القرآن کے درجے بلند فرمائے۔ اب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ مانگتے 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 مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے اس نبی آخر الزمان کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں،
نبی آخر زمان کی آپ کی سیرت شروع ہو گئی نا، آپ کی سیرت شروع ہو گئی. کون بیان کر رہا ہے یہ؟ آدم علیہ السلام. اور کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے میں تیرے اس محبوب پیغمبر کی عظمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ نے پوچھا آدم ابھی تو زمین بنائی جا رہی ہے، ابھی ہل چلنے ہیں، فضا بننی ہے، بڑا لمبا کام ہے یہ. ابھی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ نبی آخر زمان کو بنانا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت میں جنت سے نکل رہا تھا نا، میں جنت سے نکل رہا تھا تو میں نے جنت کی پھولوں پہ جب نگاہ ڈالی، اس کی ڈالی ڈالی پہ محمد لکھا ہوا تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی ہستی آنے والی ہے جس وجہ سے یہ سارا چمن سجایا گیا ہے. تو یا اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ پیش کرتا ہوں. یہ سیرت کب شروع ہوئی؟ ابھی شیش کی دنیا میں نہیں آئے، ابھی آدم کی اولاد نہیں چلی. تو اس محبوب ہستی کا ذکر اللہ نے آپ کی سیرت کو بہت پہلے سے شروع کیا. آگے چلیں. آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گئی. یمن کا بادشاہ ہے، اس کو تبا کہتے ہیں. مصر کا بادشاہ ہے، اس کو فرعون کہتے ہیں. یہ فرعون کوئی ایک آدمی نہیں ہے، یہ تبا کوئی ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک تہذیب ہے، کلچر ہے. ایک کیا ہے؟ اور ان بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، بادشاہوں کے مزاج میں ہمیشہ سے تکبر رہا ہے، بڑائی رہی ہے. شاید ہی کوئی بادشاہوں میں کوئی ایسے لوگ گزرے ہوں جن کے اندر اللہ نے تواضع اور عاجزی انکساری بہت کم لوگوں میں رکھی ہے. اکثر اپنے عہدے میں بہت ہی گڑبڑ رہے. اب یہ جو تبا یمن ہے، یمن کا بادشاہ، یہ شہروں کو، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا، تو آج کل میں خطیب بنا ہوا ہوں. پیری مریدی والے بیان میں آج کل کم کرتا ہوں کہ میں سیرت کا عنوان بیان کرتا ہوں تو اس میں جذبات آ جاتے ہیں، اپنی جان پہ سمجھتا نہیں ہوں. تو جب داد سامنے آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحبی کو میری بات سمجھ آئی ہے. یمن کا بادشاہ شہروں کو رونتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچتا ہے. اب مدینہ منورہ کا نام مدینہ نہیں ہے اس وقت اس کا نام یثرب ہے. یہاں جب پہنچتا ہے، چلے پھر ختم کریں، میری بات سمجھیں. جب وہاں پہنچتا ہے نا، بادل آ جاتے ہیں، اندھیرا آ جاتا ہے، دن کے وقت سیاہی چھا جاتی ہے. بادشاہ کے ساتھ جو عالم ہے نا، راہب، ساجد بڑی گل سنیں، جو راہب ساتھ ہے وہ کہنے لگا کہ اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، آپ اس شہر کے فاتح نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ نے اپنے نبی آخر زمان کو لانا ہے، اور جس شہر میں اللہ کے نبی آ جائے اس شہر کا فاتح کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کی عظمت کے خلاف ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں، یہاں کوئی بھی کسی قسم کا منصوبہ جو ہے اس کو آپ ترک فرما دیں. یمن کے بادشاہ کی قسمت جاگی،
آپ سے کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی ہستی بھی دنیا میں آئی ہے کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس پر ایمان لانے والے ہوں؟ اس پر ایمان لانے والے ہوں؟ یمن کا بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا اللہ گواہ رہنا، میں اس محبوب پیغمبر پر ایمان لاتا ہوں، اور بات ایمان تک ختم نہیں، اگر وہ میری زندگی میں آ گئے تو میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے اپنے نوکروں میں دیکھیں گے، اپنے غلاموں میں دیکھیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں اس شہر کے اندر آپ کے لیے گھر بنا کے جا رہا ہوں، وہ گھر میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، کیونکہ مجھے میرے راہب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، زندگی کا بڑا وقت گزاریں گے، لیکن قوم آپ کو تنگ کرے گی، پریشان کرے گی، پھر آپ کو اللہ اس شہر میں لائیں گے اور یہ شہر آپ کا حرم ہوگا، تو ظاہر ہے جس شہر میں آدمی جاتا ہے اس کو رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ گھر میں آپ کے لیے، یہاں تک بات سمجھ گیا؟ اب اللہ کے پیغمبر پیدا ہو گئے، درمیان میں بہت سارا وقت ہے، وہ سیرت آپ تفصیلی سنتے رہیں گے۔ پھر اب آپ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، تو مدینہ منورہ میں 2 قبائل تھے اس وقت۔ کتنے قبیلے تھے؟ جس طرح یہ قومیں ہوتی ہیں نا، تو انصار مدینہ جو تھے وہ 2 قبائل میں تھے، ایک کا نام کیا ہے؟ اوس، اور دوسرے کا نام خزرج۔ یہ دونوں حضور کے میزبان تھے اور دونوں نے بڑی شان پائی ہے، دونوں نے بڑی شان پائی ہے، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ ویسے کسی کا حادثہ ٹھیک ہو اور وہاں گیا ہو تو بافاہد سے نکلیں تو جہاں پہلے پرانا پاکستان ہاؤس ہوا کرتا تھا، اس کے سامنے پہاڑی پر ترکی کے زمانے میں ایک چبوترا قائم کیا گیا، یہ ایک یادگار قائم کی گئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے تو یہاں کھڑے ہو کر مدینہ کی بچیوں نے گیت گا کر آپ کا استقبال کیا تھا، اور مدینہ کے قبائل یہاں کھڑے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے والا کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آئے، آپ میرے گھر آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاسا ہے در پر، وہ سرکار کو در در برایا۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آئیے آپ ہمارے گھر۔ اب دعوت دینے والوں میں سے کس کو نظر انداز کیا جائے اور کس کی دعوت کو قبول کیا جائے؟ ایک کے گھر جائیں تو دوسرا ناراض، دوسرے کے گھر جائیں تو دوسرا ناراض۔ اب یہ سیرت کا وہ فیصلہ ہے، سیرت کا وہ فیصلہ ہے جس فیصلے کے آگے بڑے بڑے دانشور، اشفاق احمد کی ادبی زبان میں بات کروں تو پانی بھرتے نظر آتے ہیں، پانی بھرتے ہوئے بڑے بڑے لوگ، عقل و فہم کے مالک، کیا فیصلہ کریں؟ ابھی آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آ رہی ہوگی کہ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ نے عقل کو 100 حصہ پیدا کیا۔ کتنا؟ 100 حصہ۔ ایک حصہ عقل اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے، اس میں نبی بھی گزر گئے ہیں، صحابہ، اولیاء، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ذہین ترین لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اللہ نے ایک حصہ عقل ان سب کو دیا، اور 99 حصے عقل اللہ نے اپنے محمد رسول اللہ۔
اپنے نبی کو 99 ایسا عقل دیا. اب بڑا ہی زبردست فیصلہ ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے گھر جانے کا فیصلہ اپنی سواری کو چھوڑتا ہوں. وہ تو بے زبانی ہے نا, اس کو تو نہیں پڑھایا گیا کہ تو نے فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ نہیں جانا. اب اس پہ قبائل راضی ہو گئے, بس جہاں ٹھہر جائیں. سواری چلتے 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 جا کر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے, اور یہ وہی مکان تھا جو یمن کا بادشاہ تعمیر کر کے گیا تھا. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور سارا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بھائی یمن کو دیکھیں کیسی قسمت جاگی ہے, کیسی قسمت جاگ گئی اس کی. سرائکی والے کہتے ہیں سائیں رنگ کے چلے گئے, سائیں رنگ کے چلے گئے. سائیں آج کمال کر رہے ہیں, رنگ کے چلے گئے. آپ کی یہ سیرت یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے. میرے مجمع میں خواتین بھی ہیں تو میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے جو بچیاں سن رہی ہیں بات کو, اور جو بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, اب بھی اپنے دامن پاک کر لو, اپنی طہارت کا خیال کرو. تم بد کردار ہو کر دعا کرتی ہو کہ اللہ میری اولاد میں جو ہے تو خدا جی پیدا ہوں. کردار کو ٹھیک رکھو, نسلوں میں ہدایت کے امام پیدا ہوں گے. اب یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بات کو غور سے ذرا. آپ کی ماں کا نام ہے اماں آمنہ. آمنہ کا معنی ہے امانت والی, اور اماں آمنہ سے لے کر اوپر 500 عورتیں, یعنی اماں آمنہ کی ماں کون ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کی ماں کون ہے. 500 عورتوں کا ڈیٹا دوسری صدی کے ایک عظیم محدث نے جمع کیا. 500. ان 500 عورتوں کے حالات لکھ کر آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ان 500 عورتوں میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جس کا بچپنا, جس کی جوانی, لڑک پن, بڑھاپا, زندگی کا کوئی دور بھی ایسا ہو جس پر اس کے کردار پر کسی نے انگلی اٹھائی. اللہ کے نبی اس گود میں آئے ہیں, اس گود میں آئے ہیں, اتنی طہارت والی گود, اتنی پاکیزہ گود. آگے سنیں, آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے, اور آپ کی 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ فوت ہو گئی. اب آپ کی پیدائش سے پہلے جب آپ کے والد فوت ہو گئے, آج بھی ایسا ہی ہے, شریف اور معزز گرانوں کی بیٹیاں جن کے سر پہ ان کے خامد نہ ہوں, بیوہ ہوں یا متعلقہ ہو, اور شادی شدہ بھی ہوں, تو ان کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. ان کو اپنی عزت نفس کا خیال دوسری عورتوں سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ عورت کو گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے. یہ بات آپ نے جا کے گھر میں حکمت سے سمجھانی ہے. اچھا بزرگوں گھر سمجھو بڑی اینو کہ کاریوں کے گھر کرو تو کو حوصلہ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عورتوں بہت فرنٹ ہے آج کل. ایسا عورتوں سے بات بھی بڑے طریقے سے کرنی پڑتی ہے.
ایک آدمی میرے پاس آیا, مجھے کہتا جی استاد جی جی پہلے کارنو نہ سی اسی میاں بیوی روز لڑے مارا اون کارتیاں نو ابھی دیکھتے ہیں جی حضرت مہربانی کرو کوئی ایسا تویز ہوا ہے یہ میری زنانی کا منہ بند ہو رہا ہے میں جب تویز ہوا ماں بھی کہتا جی نہیں جی کوئی تویز دے مجھے. کیا کہتا مجھے کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ممبر میں بیٹھا ہوں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اس کا کیا علاج کریں کوئی ایسا تویز دیں اس کو. میں نے کاغذ لپیٹا سیدھا سادہ سا. شاہ جی میں نے کہا شاہ جی میری گل سنو. ہاں جی میں جسے گھر جلیا کروں نا اندر بڑھنے ہی ہے یہ تویز بنا دا چاہ دیا کرو زور میں دبایا کرو ایسا. ایک ہفتے کے بعد وہ شاہ جی بڑا درویش قسم کا ہے مسجد کے گیٹ سے داخل ہو مجھے کہتا ہے او استاد جی خدا تو سنے دونوں جان اچھے کرے دونوں جان اللہ اچھے کرے. میں کہوں شاہ جی خیر ہے کیونکہ خدا نے بندے ایجا تویز دیتا زنانی نے منہ ایجا چپ لگیا ہے وہ گلی کوئی نہیں کرتی ہوں. میں گل کتوں کرے تو آپ بھی چپ ہو گئے. تو کوئی آدمی یہ چاہے کہ میری بیوی ٹھیک ہو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی زبان کو ٹھیک کرے. ہم صرف عورتوں پر اپنا روب جماتے ہیں. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کمینے مرد کی علامت ہے. کمینے مرد کی وہ بیوی کو گال دیتا ہے. بیوی کو کیا دیتا ہے گالی دیتا ہے. میرے پاس ایک چرسی آیا نا چرسی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. وہ کہنے لگا میری کوئی شادی کرا چھوڑو میری کدھر شادی کراؤ. میں نے کہا میں نے سنا وہ چرسی بیویوں کو مارتے زیادہ ہیں. اس چرسی نے آگے میں پتہ ہی کیا کہا بادشاہ وہ بڑی عجیب بات ہے زنانیاں مار راستے ہوئی کہ پیار راستے ہوئی ہیں. بیوی مار کے لیے ہوتی ہے کہ پیار کے لیے ہوتی ہے یہ کون کہہ رہا ہے چرسی کہہ رہا ہے. تو اگر عورت سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو یہ عورت مرد کا متوازی نہیں ہے. مقابلے کی جگہ یہاں نہیں ہے نا. مقابلے کی جگہ باہر کو بندہ دیکھے اپنا عورت سے مقابلہ نہ کرے. عورت کے ساتھ مقابلہ کر کے جیتا آج تک. عورتیں شعر تو ہوں گی میری بات سن کے لیکن عورتوں کو تھوڑا انسان بننا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کمینے مرد کی علامت یہ ہے گالیاں دے مارے بکواس کرے ہر وقت. تو کمینی عورت کی کیا علامت ہے؟ کمینی عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت مرد پر اپنی حاکمیت کو جمانے کی کوشش کرے. حاکمیت جمانے کی کوشش کرے اور جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتوں کے سپرد ہو جائیں بس اس گھر کی تباہی کا انتظار کرو اس گھر کی بربادی کا انتظار کرو. عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامن کو بادشاہ بنائے اس کے ادب احترام میں بچھی رہے اور یہ عورت ملکہ بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ملکہ. اور ساری زندگی ایک بادشاہ کی بیوی رہے گی. اور اگر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی نیچا دکھانے کی تو ساری زندگی غلام کی بیوی رہے گی. خود بھی غلام اور خاوند بھی اس کا. تھوڑے دیر تو ذوق دے نظر ایک اور گل بھی کر کے نام جو سعید صاحب شاید ان کو بھی گپ شپ مار گئے ہوں. میں ایک رشتے واسطے گیا نا کسی آدمی کا تو میرے نام گراند ایک چودھری ملک بھی گیا نا. وہ آدمی آنے لگے کہ ساجی تھی مہربانی کرو نان کرو یہ بندے کو رشتہ منگنے میں رشتہ چاہ دو. ٹھیک ہے ادھر گئے جی رشتہ مانگنے کے لیے. یہ عورتوں سے کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے. اور یہ عثمان صاحب بیان کر رہے تھے نا علم ہو تربیت نہ ہو. علم کی کمیاں تربیت چھپا لیتی ہیں لیکن تربیت کی کمی نہیں چھپا سکتی. بڑے بڑے بیوقوف
وہ عورت اور خامن ہم گئے رشتہ مانگنے کے لیے، آگے بیٹھے تھے عورت آگے شادی میں ہے اس طرح خامن کو شوہر پڑے. اب میرے ساتھ جو حساب گیا ہوا تھا نا وہ بڑا دبنگ قسم کا آدمی تھا. تھوڑی دیر سنی اور صاحبہ تو سب جانا کرا ہے تو سب جنا کرا ہو زنانی آنا لگی تھی تو آگے لگے تھے کوئی ایک آدمی سامنے آیا ہے. بات سمجھ آئیے. کئی بزرگ آپ میں سے سوچنے میں مجبور ہو گئے ہوں گے یار یہ ہمارے ساتھ بھی لیکن صبر کرو. اچھا پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڈ بھی کہا کرتے تھے جڑے مبتلا نے صبر کرو تو جڑے نیت انتظار کرو. اوکے کرو انتظار کرو. ایسا کوئی طویل مولوی عمیر صاحب کی ڈائری میں نہیں ہے جو بیوی کی زبان بند کر سکے. تو صبر کرنا ہے. اچھا صبر کریں گے اور جب انسان بن جاتی ہے. صبر نہیں کریں گے تو اس پسلی کو آپ توڑ ڈالیں گے. عورت کو سمجھانے کے لیے بھی کہ یہ بات کہ خوشبو لگا کر گھر سے یہ بات کر رہا تھا کہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر لیکن یہ بات بھی طریقے سے کرنی ہے. آپ میں سے لوگ جماعت کے ساتھ جاتے رہتے کہ نہیں جاتے؟ جلیا کرو. اچھا تو شہر جماعت میں بھی جایا کرے. اچھا کام ہے. ایک بزرگ چلا گیا 4 مہینے لگانے کے لیے، واپس پہلے دن آیا تو اپنی بیوی کو کہتے داڑھی کیا کرو. وہ ظاہر خدا نے بندیا اور تو داڑھی نہیں ہوتی. وہ ظاہر داڑھی ہوتی ہے نہیں ہوتی میری جس میں کوئی غرض نہیں. ارادہ کر ارادے کا بھی اللہ ثواب دے سی. بات سمجھ گئی میری؟ تھوڑی سی آپ کی تھکاوٹ کو ختم کریں. حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ عورتوں سے بات کرنی ہے. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھے طریقے سے لگا خوبصورت طریقے سے احسن انداز سے. افشن نہیں فرمایا لیکن جھگڑے سے سمجھاؤ. آج تک جنہوں نے جھگڑے سے کام کیے نا نہ ان کی اپنی زندگی بہتر ہوئی ہے نہ کسی کی زندگی ٹھیک ہوئی. ہر کام کے لیے تدبر چاہیے، حکمت چاہیے، فہم چاہیے. اب اللہ کے پیغمبر کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوئی. اما آمنہ بیوہ ہو گئی. عبد المطلب کو شکایت آئی ہے کہ آپ کی بہو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے. آپ اس کو سمجھایا کریں کہ خوشبو نہ لگایا کرے. معزز معاشروں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. جب حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ بیٹا تیری شکایتیں آ رہی ہیں کیوں خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے؟ نے کہا ابا جی میں نے خوشبو کہاں دیکھی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبو پھوٹ گئی. یہ آپ کی سیرت ہے. اور بات یہاں تک ختم نہیں. میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی ہوں، عورتیں رسیاں اور اپنے ڈور اور بوکے نکال کے تھک جاتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے میں ڈور پھیرتی ہوں پانی بول کے باہر آ جاتا ہوں. یہ سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے کی. یہ سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے. بہت سارے واقعات ہیں میں ابھی مختصر کرتا ہوں. آپ پیدا ہو گئے. آپ پیدا ہوئے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. رومال دس ہے تھی گئے ہو. ہاں پرانے عربی والی شکل بڑھائی جب پرانے عربی ہیں نا دیکھ کے پرانے یاد آئے عربی پکا رہتا رومال سے ڈڑی. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اور مکہ مکرمہ میں کس محلے میں پیدا ہوئے؟ اس کا نام معلّہ ہے. کیا نام ہے؟ معلّہ. یہ بات یاد رکھیں مکہ مکرمہ کے معروف 2 محلے ہیں.
ایک کا نام معلّہ ہے اور ایک کا نام مسفلہ ہے۔ پاکستان کے جو حجاج عمرے والے ہم جاتے ہیں نا تو ہم مسفلہ میں رہتے ہیں۔ مسفلہ شارع ابراہیم خلیل پہ ہے، اور معلّہ جو ہے یہ صفا کی طرف ہے، باب اسماعیل کے پیچھے۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیدا کیا معلّہ میں۔ سیرت لکھتی ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ معلّہ کہتے ہیں بلندی کو، مسفلہ کہتے ہیں ڈھلوان کو۔ آپ کی پیدائش میں اللہ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ آپ کو مسفلہ میں پیدا نہیں کیا، معلّہ میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ پیدا ہو گئے، چھوڑے آپ پیدا ہو گئے۔ یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پیغمبر کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اپنے بھائی جیسے سمجھتے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، یہ عقیدہ تو کفر ہے۔ ہم جیسے کہاں ہیں؟ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے آپ کے بالوں میں کنگا لگا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے آپ کے ساتھ کوئی علائشیں نہیں تھی، آپ پیدا ہوئے آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ پیدا ہوئے آپ کو غسل دیا ہوا تھا، آپ سے کہ جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں تاریکی میں روشنی نظر آ رہی تھی اور عجیب قسم کا ماحول تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم جیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں آپ جیسا ہوں۔ یہاں تک تو بات آؤگی نا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم واحد۔ فرق کیا ہے؟ مجھ سے اللہ باتیں کرتا ہے، مجھ سے اللہ، آپ ویسے کسی سے باتیں کرتا ہے؟ ہم جیسے ہوئے؟ یاد رکھیں آپ کا پیدائش، آپ کی زندگی بھی ہم سے مختلف، آپ کی وفات بھی ہم سے مختلف، آپ کا پیدا ہونا بھی مختلف۔ آپ سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر سوئیں آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت، ان پر بھی آئے گی، آپ پر بھی۔ کیا مطلب ہے؟ دو موتیں ہیں، آپ کی موت ہم جیسی نہیں ہے، آپ کی موت ہم جیسی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو کوئی اپنے تفرد سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، آپ کی روح کہاں ہے؟ آپ کی روح مبارک، آپ کے وجود مبارک سے اونچی جگہ کوئی ہے کیا؟ آپ کی روح مبارک کو کسی جگہ ٹھہرایا جاتا؟ آپ جس جگہ آرام فرمائیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ آپ تو اپنی شان کے مطابق آپ کی روح کی قرار دی اور جگہ ہی کوئی نہیں، حضرت نقوی فرماتے ہیں آپ کو اپنے جسم مبارک میں ٹھہرایا، اور ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کو جس طرح دفنایا گیا آپ اسی طرح ہیں، اور آپ اپنی قبر مبارک میں صرف زندہ ہی نہیں اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہے، اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں چمگادڑ مانگو انا آپ آئیں، یہ سورج کا پہ کوئی قصور نہیں، کیا کہنے، چمگادڑ مانگو انا آپ آئیں، سورج کا پہ۔ اب سورج چڑھا ہوا ہے، چمگادڑ کے لیے نہیں چڑھا، قصور چمگادڑ کی آنکھوں کا ہے کہ سورج کا ہے؟ کس کا ہے؟ آنکھوں کا ہے نا۔ اگر تیری سمجھ پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے تو تو یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو نہ سمجھ، تیرے ساتھ ہماری کیا بحث ہے؟ آپ کی پیدائش کے بعد سیرت میں عام طور پہ بات لکھی جاتی ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا، یتیم سمجھ کر، میں کہتا ہوں یتیم سمجھ کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے عزت حلیمہ سعدیہ کو دے دی تھی، کوئی اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا؟ اب حلیمہ سعدیہ دی تھی، جب آپ کو لینے آئی نا، سیرت میں لکھا ہے کہ جب سواریوں پر جانوروں کو بچوں کو اٹھایا جاتا تھا تو بچوں کو باندھا جاتا ہے نا اس پر،
ان کو سواری میں پیچھے باندھ کر اب اماں نے آگے بیٹھنا ہے، پیچھے باندھا سواری نہیں اٹھی، بولو نا سبحان اللہ، سواری نہیں اٹھی، بہت زور لگایا سواری نہیں اٹھی۔ کسی سیاح نے کہا یہ بچہ کوئی غیر معمولی لگتا ہے، یہ پیچھے آگے باندھو خود پیچھے بیٹھو۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں جس پیغمبر نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑے ہونا تھا وہ حلیمہ کے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ وہ پیچھے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ جب آگے بٹھایا وہ جو کمزور سواری تھی صحت مند ہو گئی، دوڑنے لگ گئی۔ مولانا جاوید قاسمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دوڑنے کے لگ گئی اور سواری تیز گام بن گئی، وہ سواری تیز گام بن گئی۔ کسی نے پوچھا حلیمہ سعدیہ بولو، حلیمہ جو مکے گئی سواری بدل کے آ گئی ہیں؟ اما حلیمہ فرمان لگی ہیں نہیں نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل لیا ہے۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے۔ حلیمہ میں تیرے مقدمہ تو صدقے تو مدنی نہ جھولا جنیدی بھی حسین، تو مدنی نہ جھولا جنیدی بھی حسین۔ اے اللہ، حلیمہ انصاریہ کا کیا مقدر ہے۔ اب آپ کا یہ بچپنا، آپ کی یہ جو زندگی ہے نا، یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر گزر رہی ہے۔ اب آپ کی جو بہن ہے نا، بہن رضا کی، جن کا نام ہے شیما، وہ بھی بہت خیال کرتی ہیں، اور اماں حلیمہ بیٹی کو تاکید کرتی ہیں کہ دیکھنا تمہارے قریشی بھائی کو کچھ ہو نہ جائے، خدا نہ خواستہ اگر قریشی بھائی کو کچھ ہوا تو مکہ والے ہمارے راستے بند کر دیں گے، اس بچے کا بہت خیال رکھو۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرورش کا زمانہ ہو رہا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، یہ بچے کے اندر بھی انانیت ہوتی ہے، صاحب ضد ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے میں بھی، آپ کے اندر بچپنے کی بھی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ شیما کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، یہ کتابیں لکھی ہیں پھاڑا گیا، پھاڑا لفظ نہیں سیکھ، آپ کا سینہ مبارک، سینہ مبارک کو کھول کر وہاں پر حلم کو بھرا، علم کو بھرا، بردباری کو بھرا، سرہرمی کو بھرا، بچپن کی جتنی کثافتیں تھیں ان کو ہٹا کر لطافت کو بھر دیا، بچپن کی ساری نادانیوں کو نکال کر شعور کو بھر دیا۔ اس لیے آپ کے بچپنے میں بھی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑی شان والے آدمی گزرے ہیں۔ آپ کو ہمارے اکابر کا کیا پتہ، خدا جانے لوگوں کی عقلوں پہ کیوں پردہ پڑا ہے، ہمارے اکابر کو نہیں سمجھا۔ یہ وہ شخص تھے جو سلطان العاشقین تھے، سلطان العارفین تھے۔ ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی، ایک رات 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ کی معصومیت پر جب وہ بات کرتے ہیں، آپ کی شان جب بیان کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا، آپ کی زندگی میں پہلے بھی کوئی عیب نہیں تھا اور بعد میں بھی کوئی عیب، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا، یہ معنی ہے نہ پہلے آپ نے کوئی عیب تھا نہ بعد میں۔ اب آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی آدمی جس گاؤں میں رہا ہو نا، جس شہر میں رہا ہو، بلکہ اپنے گھر کی بات کر لیں، گھر کی بات کر لیں، کوئی آدمی اتنا بڑا چیلنج کر سکتا ہے کہ میں بھائی تمہارے پاس 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسے پایا؟ آگے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، بزرگ کو خیر ہے، میں دیہات میں امام رہا ہوں نا، اپنے پاس ایک خاوند میاں بیوی کی لڑائی ہوگی نا، تو بیوی اپنے خاوند آتی ہے شکلیاں دے،
شکل نہیں رہے قلم پہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا نہیں، یہ بات کر رہا ہے. یہ ایک ہستی یہ بات کر سکتی ہے. الوجدتمونی صادقا او کاذبا، او مکے والے ہو، او مکے والے ہو، 40 سال تھوڑے اندر گزارے نے، کیوں پایا نہیں؟ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ پورے مجمع سے ایک آدمی بھی نہیں کہتا، ہر ایک یہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر آپ جیسا صادق اور امین ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا سچا انسان ہم نے نہ تو آپ کے بچپنے میں، نہ آپ کی جوانی میں، نہ آپ کی اس عمر میں کہیں بھی ہمیں کوئی کوتاہی نظر نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں عظمت رسول کا کافر بھی قائل ہے، عظمت رسول کا کافر بھی قائل ہے. کافر کو اختلاف ہوا تھا تو فکر رسول سے ہوا تھا، فکر رسول سے ہوا تھا، عظمت سے اختلاف نہیں کیا تھا. اب یہ جو بہن شیما ہے نا، شیما مختلف سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کتنے سال رہے وہاں پر، لیکن تھوڑے سے شعور کے بعد، یعنی تھوڑے شعور کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چلنا پھرنا شروع ہو گئے تو آپ اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور یہ 6 سال کی تھے کہ ماں کا انتقال ہوا. کتنے سال میں؟ 6 سال. اب آپ کو بڑی سیرت کی دلچسپ بات سناؤں. 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ لے کر ان کو مدینہ منورہ گیا. ابھی مدینہ نہیں بنا تھا. کیوں لے کر گئی پتہ ہے؟ کہ آپ کو آپ کے باپ کی قبر کا تعارف کرواؤں کہ تمہارے باپ عبداللہ کی قبر مدینے میں ہے. اب آپ کی قبر مدینے میں کیوں بنی؟ اس لیے کہ آپ کی ماں حضرت آمنہ یہ قبیلہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو تھا وہ مدینہ میں آباد تھا. تو حضرت عبداللہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے، اما آمنہ جو تھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی. میکے میں جب گئی تو حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا. تو ان کی قبر جو ہے وہ پتہ کہاں بنی؟ 1980 تک ان کی قبر باب السلام کے پاس تھی. تو اسی کے بعد جب زمانہ آیا تو حضرت عبداللہ کی قبر کو دوبارہ یہاں سے نکالا گیا، کھولا گیا اور بقیع میں دفن کیا گیا. اور اس دوبارہ تدفین میں اور دوبارہ قبر کشائی میں ہمارے ہندوستان پاکستان کے 3 علماء شامل تھے، 4. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے حضرت عبداللہ کی میت کو ہاتھ ڈالا تو وہ ایسے ہی تھے جیسے آج دفن کیے گئے. بات سمجھ گئے آپ؟ اللہ اکبر. میرا تو شرح صدر ہو گیا ہے. اب جب میں بین الصلاۃین نہ ہو گئی، حضرت بڑے قانونی آدمی ہیں، آپ نماز کا پکا ٹائم ہے. ابھی تو میں نے سیرت کی تمہید ہی شروع کی ہے، تقریر میری شروع نہیں ہوئی ابھی. یہ تو کہتے ہیں آپ بھی تیار ہیں؟ آپ میں سے تھکا تو کوئی نہیں میری بات سے جی. اگر آپ تھک گئے نا تو اس کا مطلب یہ پھر میں سیرت نہیں بیان کر رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک نہیں سمجھو، سمجھ گئے؟ یہ جنا سائیاں کی گل ہوتی پئی ہے نا، وہ بٹھا کے رکھ رہی ہے. یہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں اٹھنے دے رہے. ورنہ 2 باتیں سن کے بندہ بور ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ایک مولوی صاحب نے زبردست خطاب کیا، سارا مجمع اٹھ کے چلا گیا ہے، ایک بندہ روئے بیٹھ کر. مولوی صاحب نے کہا ان بزرگوں پر میرا بڑا اثر ہے. نے کہا میں اثر نہیں، حضرت صلی اللہ میری چادر پہ ہی دیا. تسی اٹھو جی، میں اپنی چادر تلو کرنا، میں بھی کوئی اتنا زیادہ اثر نہ کرنا رہا. میری چادر میرے حوالے کر. یہ تھوڑا سا آپ کو ادھر ادھر پھیر کے نا تھوڑا سا اللہ بس. اب آپ واپس مقام ابا تک سفر کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی اماں جان کا بھی انتقال ہو گیا.
آپ کی اماں کا بھی انتقال ہو گیا. موضوع بہت زبردست ہے، بہت شان والا موضوع ہے، کہاں سے بات بیان کروں. اب کیونکہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے سماج کے کچھ مسائل ہیں، ان کی طرف بھی تھوڑا میں اشارہ کر دوں کہ آج اس ماحول میں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جو شیما ہے نا، رضائی بہن ہے، یہ حنین میں قید ہو کے آئی ہے. کب قید ہو کے آئی ہے؟ غزوہ حنین میں. اب غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی کو شریک ہوئے. اب حنین کے قیدیوں میں یہ بہن بھی آ گئی، یہ عورت بھی آ گئی. اب قیدیوں کے ساتھ صبح کھانا جا رہا ہے، ناشتہ جا رہا ہے. ایک دو صحابہ کی تشکیل ہے، آپ کھانا دے کے آیا کرو. اب کھانا دیا تو یہ خاتون آواز کرتی ہے، محمد بن عبداللہ سے کہو. محمد رسول اللہ تو نہیں مانتی، ابھی ایمان نہیں لایا اس نے. میرے اس قریشی بھائی سے کہو تمہاری بہن بھی قید میں آئی ہوئی ہے، تمہاری بہن قید میں آئی ہوئی ہے. آگے سے صحابی نے فرمایا وہ میری بہن کوئی نہیں ہے، میرے نبی کی بہن کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی اکیلے پیدا ہوئے ہیں، ان کا سکا بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے، ایسے بھی بہن بھائی کوئی نہیں ہے. اس خاتون نے اصرار کیا نہیں، اپنے نبی سے کہو کہ تمہاری بہن آئی ہوئی ہے. صحابی نے جا کے عرض کیا حضور ایک خاتون بہت اصرار کرتی ہے، اگر آپ خیمے میں تشریف لے جائیں اس کی بات سن لیں. اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں، وہ خاتون اپنا تعارف کرواتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے قریشی بھائی میں آپ کی بہن ہوں. آپ چپ خاموش، میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، بچپن کی ساری یادیں یاد دلائیں. اللہ کے حبیب خاموش ہیں، اللہ کے پیغمبر خاموش. آخر میں اس نے یہ کہا کہ قریشی بھائی جہاں سے منہ رکھ کر آپ نے دودھ پیا وہیں سے میں نے بھی پیا. اللہ اکبر. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، لینن کا ہے، چرچل کا ہے، روس کا فرما روا، بڑے بڑے اپنے آپ کو کچھ کہنے والے. لیکن ایسا بھی کوئی شخص ہے جس نے آج بہن کے حق میں ایک اعلان کیا کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے. اپنی اس بہن کو اتنا احترام دیا، اتنا اکرام دیا کہ اپنی نبوت والی چادر پھیلا دی. بٹھایا عزت سے، گھر لائے اور گھر لا کے فرمایا رہنا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر ہے، جانا چاہو. نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر میں جانا چاہتا ہوں. 2 اونٹ منگوائے گئے، اس سیرت میں پڑھا کرو. اس پہ سامان کو رکھا، کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اپنی اس بہن کو پورے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا. آج تو ماں باپ مر جائے نا، بیٹیوں کے میلے ختم ہو جاتے ہیں. ماں باپ مر جائیں تو بیٹیوں کا بہنوں کے دعوے ختم ہو جاتے ہیں. پھر بچیوں کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان بچیوں کا بہت احترام کرو. بس ان کی بادشاہی جب تک باپ کے گھر میں ہوتی ہے اسی وقت تک ہوتی ہے. جب گئی ہے دوسرے گھروں میں تو ساس صاحب ابھی 100 تولتی ہے، سسر صاحب بھی 100 تولیں گے. کوئی شرم حیا نہیں ہے، یہ کسی کی بچی ہے، کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہوتی. بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے بہت پیارا سلوک فرمایا. اس طرح کا سلوک نہیں کیا. آج سسر صاحب جناب صبح چائے کی ایک پہلی 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو 500 گاز دینا اپنا حق سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے.
اب بہن کو اتنا بڑا حق دیا. اب بیٹیوں کے ساتھ جو اس دور میں ناانصافی ہوتی ہے، آپ تو باشعور اور مذہبی لوگ نظر آتے ہیں سارے، یقین جانیں وہ باپ بڑا ظالم ہے، وہ بھائی بڑا ظالم ہے جو اپنی بہن بیٹی کو وراثت میں محروم کرتا ہے، محروم کر کے جاتا ہے. اور کئی سارے بدبخت کہتے ہیں ہم نے تو شادی کے موقع پہ بہت سامان دیا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم تو حج کرائیں گے ان کو، کوئی کہتے ہیں عمرہ کرائیں گے. اللہ نے جو حق مقرر کیے ہیں، آپ 100 مرتبہ تبلیغ میں چلے جاؤ، حج کرو، عمرے کرو، حرام کا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ تبلیغ قبول ہے، کوئی بھی قبول نہیں جب تک جس کا حق اس کو دلایا نہیں گیا، اس کو دیا نہیں گیا. اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ نہیں مانگتی، شرماتی ہیں، بھائیوں سے کیا چیز لیں گی. یہ آج تک حضرت یہ بات میرے کانوں میں گونج رہی ہے. مجھے خاتون نے فون کیا کہ حضرت میری ہم سے 7 بہنیں اور 1 بھائی، باپ کئی مرغوں کا مالک، باپ کی موت پہ ہم اکٹھے ہوئے، چند دن گزارے. خاندان کے بڑوں نے کہا بیٹیاں دور دور سے آئی ہوئی ہیں، انہوں نے گھروں کو جانا ہے، انتخاب کیسا دے دو ان کو. بابی صاحب اندر سے نکلی نا، اس نے ساری رجسٹریاں کاغذ نکال کے دکھائے کہ دیکھو بزرگ سب کچھ ہمارے نام کر گئے ہیں، روٹی کھاؤ تو ٹھسکو، کھانا کھاؤ اور جاؤ یہاں سے. آپ یقین کریں حضرت کہ میں نے اس بچی سے کہا کہ دیکھو باپ دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. آگے سے کہتی ہے پیر صاحب آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ میرے باپ کی قبر کو آگ سے بھر دے. کیوں محروم کر کے گیا ہے؟ کیوں محروم کر کے گیا ہے؟ صف اول میں آ کے نماز پڑھنا کوئی کام نہیں دے گی، کوئی بھی کام نہیں دے گی جس نے بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا ہے. اللہ کے نبی تو بیٹیوں کا حق دینے والے تھے. یتیموں اور ضعیفوں پر آپ کی تو توجہ تھی، آپ کی نگاہ تھی. یتیم کے سر پہ تو آپ ہاتھ رکھتے تھے. یہ سیرت پسند ہے آپ کو کہ صرف آج کا دن ہے 12 ربیع الاول ہے، جڑیاں اٹھا کے پھرو، لوبانوں کی بتیاں سلگاؤ، دیگیں چڑھاؤ، یہ سیرت کا کہا ہو گیا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے جا کے سوچنا کہ باپ نے اگر ہماری پھوپھیوں کو محروم کیا ہے، مرنے کا وقت میں کوئی پتہ نہیں، جلدی واپس کرو پھوپھیوں کا ہاتھ، پھوپھیوں کو حصہ دو، بہنوں کو حصہ دو. اللہ کے پیغمبر یہ 7 تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں، یہ سیرت نبی ہے، یہ میراث شریف ہے. جب یہ باتیں کرو تو کہتے ہیں گستاخ ہیں. یہ ہے ادب کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا مقدم، اللہ کے پیغمبر نے بیٹیوں کا حق دیا، بہنوں کا حق دیا. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. زندگی کی کوئی پتہ نہیں، زندگی کی کوئی پتہ نہیں. مدانت صرف دین نہ کرنے کا بھی حق بات کو بیان کریں حق طریقے سے. یہ ہمارے پیچھے یہ ہماری باتیں سچا جاری رہ جائیں گی. تبلیغ کرو، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی باتوں کو پھیلاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو، جتنی اللہ کی بات چل جائے. بہن شیما کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بہن کے گھر جایا کرو نا، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کرو، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کرو. گزر گیا اور کچھا مٹتے نہ چلیا کرو، کچھا مٹتے ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کریں، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کریں. یہ نا وہ بہن بڑی امیر ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ماموں صاحب خطیب تناول بیٹھے ہوئے میرے ساتھ میں، وہ دیکھیں یہ میرے حقیقی ماموں ہیں.
مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر جاتے تھے نا والدہ ہماری زندہ تھی، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ. اور مجھے کبھی بھی یاد نہیں کہ جب یہ بہن سے رخصت ہوئے تو بہن کو دیا نہ ہو. ہمیشہ بہن کو دے کے بھی آتے اور کچھ لے کے بھی جاتے. تو بہنوں کے گھر جب بھی جاؤ کچھ لے کے جایا کرو اور کچھ دے کے آیا کرو. تھوڑا ہو بہت ہو، اس پہ کوئی بات نہیں. بیٹیوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، بہنوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی کمیاں بیٹیاں بہنیں بوڑھی بھی انہیں محسوس کرتی ہیں، لیکن جب بھابھیوں کا زمانہ آ جاتا ہے نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ. خاوند کا تو بٹوا روز کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ میں دیکھ تو نہیں آ گیا، کوئی دیکھ تو نہیں آ گیا، کچھ دیکھ تو نہیں آ گئے. اور آج یہاں تو شہر دیہات ہے نا، شہروں میں تو اتوار والے دن باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، باہر سے تالا لگاتے ہیں تاکہ بہن نہ آ جائے. گھر میں فون اگر بہن کر دے کے تو میں اٹک گیا ہوں. میں کہا ہوں ہمارے دوست وہ کہتے ہیں میں نے فون کیا تو میری بہن نے کہتے میں تو پلو پا رہا ہوں. پل تو بہت ہوتے یعنی یہ مہمان آ نہ جائے نا، میں تو پلو پا رہا ہوں. بھائی اٹک پل سے پا رہے ہیں، جیلم پل سے پا رہے ہیں، کس جگہ ہیں آپ؟ سیانے لوگ کہتے ہیں چلو جھوٹ بھی نہ ہو نا، ہو سکتا ہے یہ نیچے پولیس ادھر ادھر ہو، مولوی صاحب کہ میں نہیں ہوں گھر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا عورتوں سے کہہ رہا ہوں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے گھر ایک مہمان آیا اور وہ مہمان جب گھر سے نکل رہا تھا نا تو اس مہمان کے پیچھے سانپ بچھو حشرات الارض درندے پوری گلی بھری ہوئی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. میں نے اپنے شہر کو کہا کہ حضرت میرے گھر ایک مہمان آیا تھا اور جب وہ کھانا کھا کے نکلا تو گھر سے اس طرح کی چیزیں پیچھے نکل رہی تھی. انہوں نے کہا مبارک ہو، وہ جو مہمان تیرے گھر آیا تھا بڑا ہی کوئی سعادت مند تھا، روٹی کا نوالا کھا کر تیرے گھر کی ساری آزمائشوں کو، بیماریوں، پریشانیوں کو ساتھ لے کے چلا گیا. مہمان گھر آ جائے تو ماتھے پہ پر نہ بجایا کریں. عورتوں سے کہہ رہا ہوں، بعض حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ گھر مہمان آ جائے اور عورت خوشی سے کھانا بنائے، اس عورت کے 40 دن تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اس عورت کا. آج کل تو کوئی ایک مہمان بھی آ جائے تو پہلے تو بزرگوں کو منہ بنا کے جا کر تو بات کرنی پڑتی ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے. کوئی چائے بتو کل چلیے بن سکتی ہو تو کیا خیال ہے جی، اردو بولتے ہیں، سمجھانی پڑتی ہے بات میں، سمجھا کہ کل چلی چائے کی اگر بن جائے تو کیا خیال ہے آپ کا جی. اور کھانے کی بات لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے تو پتہ نہیں. ہم گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا، ہم ہر گھر کا تجربہ رکھتے ہیں. یقین جانو گھر جا کے بیٹھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اس لیے میں کھانے کی دعوت بہت کم قبول کرتا ہوں، کھانے کی دعوت بہت کم قبول کرتا ہوں، یعنی بہت آخری سٹیج میں. مجھے پتہ ہے یہ وجہ تو عاشق ہے، مرید کو تو اندازہ نہیں ہوتا نا، وہ تو عشق میں انتہا پہ ہوتا ہے. تو گھر والی اتنی جلدی کسی کو مرید نہیں بنتی، وہ تو مرید نہیں بنتی نا. کئی سارے پیر بزرگ بھی اللہ معاف کرے ایسے ہوتے ہیں نا کہ حد سے زیادہ گزرے ہوئے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج. کہتے پیر صاحب نماز کہو تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، کدھر پڑھتے ہیں؟ ایک بزرگ چلے گئے نا کسی گھر مہمان بن کر نا، جب تک دنیا میں بیوقوف ہے نا، بولو جب تک دنیا میں بیوقوف ہے تو نوسر بازوں کے مزے رہیں گے، نوسر بازوں کے چند ہی رہے گی. پیر جو ہوتا ہے نا، پیر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پیر زمینوں پہ نہیں بنتے، پیر آسمانوں پہ بنتے. اور ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھو، اگر کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھو تو وہ پیر نہیں ہے، رازن ہے، وہ شیطان ہے. وہ خیال رکھو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اس اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، اس سے تعلق رکھو.
جس کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہو، جس کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہو، یہ قسمتی ہے یہ. تو وہ عورت جو تھی نا وہ زیادہ پیری فقیری کی قائل نہیں تھی نا، وہ پیری مریدی کو زیادہ نہیں مانتی تھی. اور خاوند جو تھا وہ بڑا عاشق تھا اور پیر بھی بہت بڑا حضرت تھا. وہ چلے گئے اس مرید کے گھر، انہوں نے کہا کہ بزرگ آ رہے ہیں، لیکن بزرگ سوٹا تو سوٹا بھی لائے گا. اس علاقے میں رواج ہے کہ نہیں؟ آج کل تو اس علاقے کی پیری مریدی چلتی ہے، اس پر ہے. کٹی کے پیتی، کٹی ہے نہ نیتی نہ قضا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کٹی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کی تھی. کھانا لگایا. عورت بڑی ہوشیار تھی. عورت نے کیا کیا، جتنا گوشت تھا نا وہ نیچے ڈالا، اوپر چاول اور روٹیاں رکھ دی. دسترخوان سج گیا. خاوند بار بار آواز کرتا ہے اور زنانی سالن پیر انتظار پہ کر دیں. سالن بھیج دیا نا، کدھر بھیجا ہے؟ تو آتے ہیں بڑا پیر اتنا بیٹھ کے نمازہ مدینے میں پڑھ رہا ہے. اتنا اس کو چاولہ تلا بوٹیاں نظر نہیں آتی ہیں، اتنا بیٹھ سے مدینہ نظر آ گیا. پیران تو پیر نصیر الدین آتے تھے، ٹھیک ٹھاک پیر. اچھا یہ اپنے خلاف میں گرم کرتا تھا. پیر صاحب فرمایا کرتے تھے سنگیو اللہ کا دعا نہ چھوڑے، اللہ کا در ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں بھی عورتیں خط لکھتی ہیں پیر صاحب اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے حسب پر بھی، اپنے نسب پر بھی، میرے باپ بھی بزرگ، دادا بزرگ، خاندان بزرگ، نانا بزرگ، سب اللہ کے ولی گزرے ہیں. اللہ کی نعمت ہے. ولیوں کی اولاد سے ہوں میں بھی، اور ولیوں کو دیکھا ہے، ولیوں کی تربیت میں رہا ہوں. سچی بات کرتا ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنی جان پہ بنے گی نا کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو پیر صاحب گولڈا شریف بھی کہا کرتے تھے سنگیو اللہ کا بوا نہ چھوڑے، اللہ کا در نہ چھوڑنا. مشکل میں پڑے گی تو اسی اللہ سے مانگو گے. تو ہم بھی اسی اللہ سے مانگتے ہیں، اسی اللہ سے مانگتے ہیں. اپنے عقیدے ٹھیک رکھو، اپنی سوچ کو ٹھیک رکھو، اپنی فکر کو ٹھیک رکھو، تو پھر آپ کو یہ سیرت کا حق ادا کر لینا ہے. سمجھ آئی نا جی؟ وقت بہت گزر گیا ہے، میں اس سے آگے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا. آخری بات عورتوں سے یہ ہے، آپ سے بھی درود شریف، درود پاک، دو وظیفوں کی بھی اجتماعی سب کو اذن ہے، اجازت ہے. درود پاک اور ذکر اسم ذات. ذکر اسم ذات یعنی اللہ 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 اللہ. بس یہ وظیفہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ اس وظیفے کو پابندی سے پڑھا کرو، اللہ 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 اللہ. بس اس وظیفے کی پابندی کیا کرو، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں. کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 درود پاک. درود شریف جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اگر یہ درود یاد ہوتا ہے آپ کو، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اے درود اور اے ذکر میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، چاروں طریقے معروف اور بہت سے بے شمار طریقے جو غیر معروف ہیں، ان سب میں اولیاء اللہ کی روحانی نسبت رکھتا ہوں. یہ ان روحانی نسبتوں سے آپ سب کو اس کی یاد ہے. بات سمجھ گئے نا؟ میں نقشبندی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، سرورتی بھی ہوں. یہ جتنے روحانی نسبتیں ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان سارے بزرگوں کی قدموں میں بیٹھنے کا تھوڑا تھوڑا وقت دیا. اس نسبت سے یہ ذکر عورتوں کو بھی اذن ہے، اس کا مردوں کو بھی اذن ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. پیر والے دن یہاں ہمارا ہلکا ذکر ہوتا ہے، یہی اسم ذات کا ذکر وظیفہ ہوتا ہے. تو مولانا حمزہ عمران صاحب یہاں مجلس کراتے ہیں، تو سارے ساتھی پوری کوشش کیا کریں جو جن پیر کو یہ بتائیں اس وقت کے مطابق یہاں مجلس میں آ جایا کریں، اس مجلس میں آ جایا کریں.
آنا جانا رکھیں گے انشاءاللہ، آنا جانا رکھیں گے، اللہ مراد تک پہنچا دیں گے۔ گھر سے نکل جائے گا بندہ تو امید ہے، گھر سے نکل جائے گا بندہ تو امید ہے کہ اس کے کام سے یہ تو بڑی دیر کی تھی انہوں نے دسو نہ کھان گے دسو طریقہ حضرت سر سے نہیں دسیا اچھا اچھا ہوں سناؤ نا ادھر آؤ یہ تو سن ہدیہ میں قبول کیتا میری طرف ہدیہ اپنے انہیں استاداں دو تو پر ہم آواز دے کے آؤ جی میں دیتا تسی بھی دے نا میں قبول کیتے نا اساں بھی اللہ دی رضا واسطے کہہ دینا چاہ تو اللہ دی رضا واسطے دیتے نا اساں بھی اللہ واسطے کہہ دینا چاہ تاکہ تو ثواب ضائع نہ ہوئے تو اور بھی اگر خدمت کرو تو ثواب ضائع نہ ہو سی اچھا دعا فرما لیں